ہر روز ایک نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ZN اسلامک کرنسی کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ بس ان کی عطا پر چھوڑ دے اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون؟ مصطفیٰ کا کام ہے یہ، مصطفیٰ پر چھوڑ دے، مصطفیٰ کا کام ہے یہ، مصطفیٰ پر چھوڑ دے۔ کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر۔ کہنا ہے کہ کیا ہے بدعت، کیا ہے سنت، فیصلہ تو خود نہ کر، یہ بریلی کے امام احمد رضا پر چھوڑ دے، یہ بریلی کے امام احمد رضا پر چھوڑ دے۔ اور زمانہ دیکھ لے، شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، زمانہ دیکھ لے، شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، مقام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ بڑی آواز سے بلند درود پاک سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترنم کا سہارا لے کر دو تین اشعار، کچھ منقبت کے ہیں، کچھ نعت کے ہیں، پڑھ دو ایک بار محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ بھیا یہ کام نہ کرو، گھر کی مرغی دال برابر، گھر کی مرغی دال برابر بجتی ہے نا۔ ہمیں تو آپ بار بار سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمیں ایک بار نوٹ نہ دو چل جائے گا، لیکن تھوڑے سے ہوٹ کھول دیں کا مطلب حاضر خدمت ملاحظہ فرمائیں۔ ہم تباہی کی دہلیز پر تھے کھڑے، ہم تباہی کی دہلیز پر تھے کھڑے، تھی جفا ہی جفا آمنے سامنے، ہم تباہی کی دہلیز پر تھے کھڑے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ غلام رسول نے تو اس کلام کا پیچھا لے رکھا ہے۔ اچھا میں خود کہہ رہا ہوں، ہم کچھ میں شامل ہو گئے، لیکن مجھے کلام وہ پڑھنا پسند ہے جو دل کو اچھا لگتا ہے۔ اصل میں کیا ادھر ادھر کی ٹوٹے موٹے شاعری یہ محفلوں پڑھنے کی نہیں ہوتی، جو جس سے نبی کی محبت کا اظہار ہو۔ جب حضرت علامہ مولانا صدام حسین صاحب قبلہ جب کچھ اشعار پڑھتے ہیں نا، قسم خدا کی بہت پسند آتے ہیں، چونکہ یہ جو بھی اشعار پڑھتے ہیں بھلے وہ ان کے لکھے ہوئے نہ ہو، ان کی شاعری نہ ہو، لیکن اسی شاعر کی شاعری کو اپناتے ہیں، اسی کو پڑھنا پسند کرتے ہیں جس کے اندر عشق مصطفیٰ پھوٹ پھوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں بہت غور سے سنتا ہوں جب اشعار پڑھتے ہیں آغاز تقریر میں۔ ہم تباہی کی دہلیز پر تھے کھڑے، تھی جفا ہی جفا آمنے سامنے، ہم تباہی کی دہلیز پر تھے کھڑے، ہم تباہی کی دہلیز پر تھے کھڑے، تھی جفا ہی جفا آمنے سامنے، وہ تو کہیے خدا کا کرم ہو گیا، وہ تو کہیے خدا کا کرم ہو گیا، وہ تو کہیے خدا کا کرم ہو گیا، آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے، وہ
کہیں یہ خدا کا کرم ہو گیا، آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے۔ اب یہاں سے مدینے کا سفر انشاءاللہ العزیز، اور میں دعا کروں الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ راہی وسطی کہتے ہیں یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینہ کیا بات ہے جی، یہی ایک بیمار کی ہے دعا۔ ترنم پڑھنا کیا؟ ہاں جی چلو میں مطلب پڑھ دیتا ہوں جی۔ یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینہ بلا لیجئے، مدینہ بلا لیجئے، یہی ایک بیمار کی ہے دعا، یہی ایک بیمار کی ہے دعا، مدینے بلا لیجئے آقا، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینے بلا لیجئے، کہیں مر نہ جائے غلام آپ کا، مدینے بلا لیجئے۔ اے میری موت رک جا، ٹھہر جا ذرا، چھوڑ کر جا رہا ہوں میں ہندوستان، اے میری موت رک جا، ٹھہر جا ذرا، اے میری موت رک جا، ٹھہر جا ذرا، چھوڑ کر جا رہا ہوں میں ہندوستان، میں پہنچ جاؤں طیبہ تو آنا وہاں، میں پہنچ جاؤں طیبہ تو آنا وہاں، میں پہنچ جاؤں طیبہ تو آنا وہاں، جب وہ گنبد ہرا آمنے سامنے، میں پہنچ جاؤں طیبہ تو آنا وہاں۔ اب میں ایک عقیدے کا شعر پڑھ دوں، عقیدے کا شعر، مسئلہ کی اعلیٰ حضرت مسلمان نبھانے، اور میں یہ شعر سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کر رہا ہوں، آپ بارگاہ میں نظر فرمائیں۔ ایک منافق بنا غرق ذلت ہوا، ایک عاشق بنا اعلیٰ حضرت ہوا، ایک منافق بنا غرق ذلت ہوا، ایک منافق بنا غرق ذلت ہوا، ایک عاشق بنا اعلیٰ حضرت ہوا، دیکھ لو دہر سے مٹ گیا خان بھی، دیکھ لو دہر سے مٹ گیا خان بھی، دیکھ لو دہر سے مٹ گیا خان بھی، اور ہے احمد رضا آمنے سامنے، دیکھ لو دہر سے مٹ گیا خان بھی۔ میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، فرمائیں
واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور میں انشاءاللہ میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے اس کا تعلق اس موضوع سے ہے جو میں اس شعر میں بیان کروں گا، اور یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے منسوب ہے شعر۔ وہ نماز علی ہو گئی جب قضا، حکم آقا سے سورج یہ کہنے لگا، وہ نماز علی ہو گئی جب قضا، حکم آقا سے سورج یہ کہنے لگا، اے علی تم نماز اپنی کر لو ادا، اے علی تم نماز اپنی کر لو ادا، لوگ پھر آ گیا آمنے سامنے۔ درود پاک میں اللہم صلی اللہ علیہ شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے بندو خبردار ہو جاؤ، تم جس دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں الجھے ہوئے ہو تمہیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا، تم جس دولت کو کمانے کے دھن میں لگے ہوئے ہو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، تم ناچ گانا کرتے ہو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، تم شراب پیتے ہو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، تم جوا کھیلتے ہو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، تم زنا کرتے ہو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، تم غریبوں کو ستاتے ہو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، تم مسکینوں کو ستاتے ہو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا، تم حرام خوری کرتے ہو تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا، پھر کس لیے پیدا کیا ہے؟ میرا فرماتا ہے اے بندو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اگر پیدا کیا ہے اور جناتوں کو اگر پیدا کیا ہے تو وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نماز ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، سجدہ ریزی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت و ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرات محترم آئیے ہم نبی کی حدیث پاک پڑھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء، قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر مجمع لگا ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چودھویں کے چاند کی طرح تمام ستاروں کے بیچ یعنی تمام صحابیوں کے بیچ واز فرما رہے تھے، اور آپ نے اچانک ایک عجیب انداز اختیار کیا، وہ انداز یہ تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابیوں سے سوال کرنے لگے، اے میرے غلاموں، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اے اللہ کے بندو، میرا ایک سوال ہے جواب دو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اے لوگوں بتاؤ، اگر کسی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر جاری ہو اور اس گھر کا مالک صبح سے لے کے شام تک اس نہر کے اندر 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ تمام صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو شخص 5 مرتبہ صاف اور شفاف پانی کے اندر 24 گھنٹے غسل کرتا ہو اس کے جسم پر کسی طرح کی کوئی نجاست باقی نہ رہے گی، کوئی غلاظت باقی نہ رہے گی، کوئی گندگی باقی نہ رہے گی، کوئی میل باقی نہ رہے گا، کوئی کسی طرح کی نجس باقی نہ رہے گی۔ میرے آقا نے تبھی فرمایا مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، اے میرے غلاموں، جس طرح سے کیا 5 مرتبہ
غسل کرنے کے بعد اس طرح 5 مرتبہ غسل کرنے کے بعد انسان ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے. گویا یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے. 5 وقت کا نماز ادا کرنے والا نمازی ایسے پاک صاف کر دیا جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا ہو. سمجھ میں آیا آپ کو؟ 5 مرتبہ غسل کرنے والا شخص ہر طرح سے صاف ہو سکتا ہے نا. صاف شفاف نہر ہو اور اس میں کوئی انسان 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، صاف ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہو جائے گا. میرے آقا نے مثال دی، مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طرح سے جب 5 مرتبہ غسل کرنے کے بعد انسان ہر طرح کی گندگی سے پاک ہو جاتا ہے، گویا یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے. اللہ تبارک و تعالی جب 5 وقت کا نمازی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسے پاک صاف فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایسا کر دیا جاتا ہے جیسے کہ اس نے آج ہی اپنی ماں کی کوکھ سے جنم لیا. حضرات محترم، ہم حدیث پاک کی روشنی میں اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ سے کریں، اس کے بعد رخصت ہو جائے. سبحان اللہ. بے شک میں نے آپ کو نماز کا فیضان بتایا، نماز کا فیضان بتایا، نماز کی برکت بتائی، لیکن اب ذرا بے نمازی کے انجام کی طرف پڑھ گیا. آج لوگوں نے نماز کو مذاق سمجھ رکھا ہے اور حالانکہ یہ مذاق نہیں ہے، یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ارے تم کیسے امتی ہو؟ ہم کیسے امتی ہیں؟ ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کا عاشق، نبی سے محبت کرنے والا شخص، اور نماز کو چھوڑنے کی عادت کر لے. یہ ممکن ہے؟ اگر نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے، نماز کی ضرورت کو سمجھنا ہے، نماز کے وقار کو جاننا ہے، نماز کی عزت، نماز کے احترام کو جاننا ہے، نماز کتنا ضروری ہے یہ جاننا ہے تو چلو بارگاہ علی میں چلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نماز قضا ہونے والی ہے، مقام صحابہ ہے، نماز قضا ہونے والی ہے، عصر کا وقت ہے، سورج دھیرے دھیرے مغرب کی طرف ڈوبنے لگا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت بارگاہ میں حاضر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی کی زانو مبارک پر اپنا سر انور رکھ کر کے آرام فرمانے لگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے لگے ہیں. مولا علی کبھی تو نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کے رخ انور پر نظر ڈالتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں. آپ کے دل میں یہ بات بار بار بوال مار رہی ہے. اللہ اکبر. میری زانوں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر نبوت رکھا ہوا ہے. آپ آرام فرما رہے ہیں اور ادھر سورج ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، یہ ڈوبا جا رہا ہے، لہذا میری نماز قضا ہونے والی ہے. اللہ اکبر. اسی فراق میں آپ رونے لگے. جب آپ روئے نماز کے غم میں، آپ روئے نماز کو چھوٹنے کی فکر کرنے پر، آپ روئے نماز کی فرقت میں، آپ روئے نماز کے سوز میں، آپ روئے نماز کے عشق میں، آپ روئے نماز کی محبت میں، آپ روئے. آپ کا رونا تھا کہ ایک آنسو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور پر گرا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور پوچھتے ہیں اے میرے داماد، اے حسنین کے بابا، او میرے لخت جگر، میرے نور نظر، او میرے چچا زاد بھائی، ذرا یہ تو بتا دے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ کیا تجھے کسی نے ستایا ہے؟ کیا تجھے کسی نے گالی بکی ہے؟ کیا تجھے کسی نے کوئی دھمکی دی ہے؟ اگر انگلی
اٹھائی ہے انگلی قلم کرا دی جائے گی، اگر آنکھ دکھائی ہے آنکھ کھلوا دی جائے گی، اگر زبان چلائی ہے زبان قلم کر دی جائے گی، اگر کسی نے پریشان کیا ہے سبق دے دیا جائے گا، اگر کسی نے گالی بکی ہے سبق دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کے غم کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، برداشت بھی کیسے کریں؟ سن لو، نادی علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ وہ علی ہے جب جب جنگ کی بات آئی ہے، جب جب اسلام کی فتح کی بات آئی ہے تو سب سے پہلے میرے آقا نے علی کو یاد فرمایا ہے۔ جب اسلام غم میں آیا ہے، جب اسلام پریشانیوں میں آیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا محافظ علی کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج وہ علی میں سرکار پہ قرار ہو گئے، پوچھتے ہیں علی میرے داماد، میری بیٹی کے شوہر، میرے نواسوں کے بابا، ذرا یہ تو بتا دے پریشانی کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ آقا مجھے کسی نے ستایا نہیں ہے، آقا مجھے کسی نے دھمکی نہیں دی ہے، میرے آقا مجھے کسی نے گالی نہیں بکی ہے، میرے آقا مجھے کسی نے غلط جملہ نہیں بولا ہے، آقا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آقا مجھے میری طبیعت خراب نہیں ہے، آقا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں اے علی تمہارے چہرے سے تو محسوس ہوتا ہے تم بہت بڑے غم میں ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اصرار پر اصرار کرتے ہیں، علی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے غم ہے تو صرف اس بات کا ہے کہ آج میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ ذرا سوچو پیارے، نماز عصر قضا ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا بس اتنی سی بات؟ کہا میرے آقا بس اسی کے لیے پریشان ہوں۔ سرکار آپ اپنا سر انور میری زانوں پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور اگر میں جگا دیتا تو آپ تکلیف میں آتے، آپ کو پریشانی ہوتی، لہٰذا یہ میری محبت کو گوارا نہیں کہ میری وجہ سے سرکار کو کوئی تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ سرکار مسکرا کر کے پوچھتے ہیں علی ذرا یہ بتاؤ کہ تم نماز کو قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ بولو سبحان اللہ، ارے زور سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ وہی تو کہہ سکتا ہے جس کے پاس اتنی پاور ہو، وہی تو کہہ سکتا ہے جس کے پاس اتنی پاور ہو۔ سورج ڈوب چکا ہے لیکن نبی فرماتے ہیں کہ علی بتاؤ تمہیں نماز ادا پڑھنا ہے کہ قضا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ دریائے رحمت جوش میں ہو اور علی کا طلب کاسا خالی ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا علی بتاؤ جو کہو گے وہ کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں آقا اگر نماز ادا ہو جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں جواب علی آ گیا۔ علی کا جواب سرکار نے سنا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد انگلی کا رخ مغرب کی جانب کیا اور سورج کو پکار کر کے کہتے ہیں اے سورج کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ آج علی کی نماز قضا ہو گئی ہے؟ سورج تجھے علی کی نماز کا واسطہ، آ جا اور اس مقام پر ٹھہر جا جہاں کیا عصر کی نماز کا صحیح وقت ہوگا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ جس کے پاس میں یہ پاور ہوگی تبھی تو وہ کہے گا اللہ اکبر۔ یہ کوئی پہیلی نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، حدیث پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی انگلی کا اشارہ
کیا, الٹے پاؤں سورج پلٹنے لگا اور پلٹتے پلٹتے وہاں آ گیا جہاں کیا عصر کا صحیح وقت ہوتا ہے. اب علی نے کہا یا رسول اللہ یہ سورج تو پلٹ آیا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا شہر والوں کے حال دیکھو, مدینے والوں کے حال دیکھو. ادھر تو حضرت علی نماز ادا کر رہے ہیں, ادھر مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا ہے. ابھی تو ہم نے چراغ جلائے تھے, اندھیرا ہو گیا تھا, نماز مغرب ہونے والی ہے, اندھیرا ہو رہا ہے. گھر کے اندر چراغ روشن ہے, گھر کے اندر چراغ روشن کر دیے گئے ہیں, شمع جلا دی گئی ہیں, لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ واپس سے اجالا کیسے آ گیا؟ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کے دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا منظر نظر آیا ہے تو کبھی کسی نے زندگی میں نہ دیکھا کہ سورج ڈوبنے کے بعد واپس پلٹ کے آیا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا سوچئے, تمام تاریخیں گواہ ہیں اور تمام مدینے والوں کی لاکھوں نگاہیں گواہ ہیں, تمام دیکھنے والوں کی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نگاہیں گواہی دیتی ہیں. جب سورج آتا ہے عصر کے ٹائم پر تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ سورج جلدی جلدی کرتا ہے ڈوبنے کی, لیکن اللہ کی قسم مدینے والے کہتے ہیں 1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹہ ہو گیا, 3 گھنٹہ ہو گیا, ہم اس انتظار میں ہیں, اس انتظار میں ہیں کہ سورج ڈوبتا کیوں نہیں ہے, سورج ڈوبتا کیوں نہیں ہے, سورج ڈوبتا کیوں نہیں ہے. اور علی ہیں کیا اپنی نماز میں مست ہیں, ان کو خبر ہی نہیں ہے نماز کے علاوہ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اب یہ دن چھپے گا کہ نہیں چھپے گا, رات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ اللہ. میرے آقا نے مسکرا کر کے فرمایا اب تو یہ دن تب ہی چھپ سکتا ہے جب علی سورج کو اجازت دے دیں گے. حضرات محترم, نماز کی اہمیت کا پتہ چلا. یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے اور اس واقعے کی تفصیل میں اگر کروڑوں جملے استعمال کر دیا ہے تب بھی کم ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی بات چند جملوں میں ختم ہو سکتی ہے اور اس بات کو جملوں کے ذریعے بڑھایا بھی جا سکتا ہے, لیکن بہرحال نماز کی اہمیت جانو علی کی بارگاہ سے. نماز کے فکر میں کتنا روئے ہیں آپ, نماز کے غم میں کس قدر آپ نے اشکوں کو بہایا ہے کہ سورج کو پلٹانا پڑ گیا, سورج کو واپس بلانا پڑ گیا علی کی نماز کی خاطر. اللہ اکبر. اب چلو بے نمازی کا انجام کی طرف ایک میں واقعہ پیش کرتا ہوں اور گفتگو کو ختم کر لیتا ہوں. میں نے آپ کو نماز کی اہمیت بتائی, نماز کا فائدہ بتایا, اب بے نمازی کا انجام سنیے گا. اللہ اللہ. یہی مدینہ شریف ہے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. سنجیدہ ہو جاؤ, رنجیدہ ہو جاؤ اور ذہن کو کھولو, دل کی تختیوں کو تیار کر لو. بات حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے. ایک عورت بڑی غریب بیوہ رہتی تھی جس کے پاس چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے. اللہ اکبر. وقت نے اتنا ستایا تھا, اپنے ہاتھوں سے محنت کرتی, مزدوری کرتی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی, اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھی, اپنا گھر چلاتی تھی. اللہ اکبر. ایک دن ایسا آیا کہ اس عورت نے چاہا آج میں مزدوری کرنے جاؤں, آج میں محنت کرنے جاؤں. گھر سے نکلی, مدینہ شریف کے مزدوروں کے بازار میں آئی, جہاں کا بازار لگتا ہے مزدوروں کا, آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے. اللہ اکبر. تمام مدینہ والے آئے ہیں جن کو مزدوروں کی تلاش ہے, مزدوروں کی ضرورت ہے. سب نے اچھے اچھے مزدوروں کو لے لیا ہے اور لے کر کے چلے گئے ہیں اپنا کام کرانے کے لیے. اللہ اکبر. یہ بیوہ عورت ہے جو ابھی تک مدینہ کا بازار میں کھڑی ہوئی ہے, اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے اور مجھے اپنے گھر کا مزدور بنا کر کے لے جائے, اپنے کھیت کا مزدور بنا کر کے لے جائے, اپنے باغ کا مزدور بنا کر کے لے جائے. اللہ اللہ. تاریخ گواہ ہے وہ عورت انتظار کرتے کرتے کھڑی رہی, اس کے پاؤں سوج گئے. دوپہر کا وقت آیا, دوپہر کا جب وقت آیا, جب سورج سر پر آ گیا, تپش مارنے لگی. اللہ اللہ. وہ عورت جب مایوس ہو کر کے پلٹنے لگی, کسی پکارنے والے نے پکارا, او خاتون ذرا یہ تو بتا دے کیا مجھے کوئی مزدور مل سکتا ہے؟
अल्लाह अकबर। वो कहती है सच कहूँ तो मैं भी बहैसियत मजदूर खड़ी हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपके साथ चलूँ, मजदूरी करूँ। अल्लाह अकबर। उन्होंने सोचा कि जब कोई है ही नहीं, चलो औरत को ही ले चलो, इसी से काम कराएंगे, यही घर का काम निपटाएगी। अल्लाह अकबर। वो औरत चली गई, घर में काम किया, काम करने के बाद जब शाम का वक्त आया, मेहनत की मजदूरी मिली। जब मजदूरी मिलने के बाद तो वापस पलटने लगी, घर की तरफ आने लगी। ख्याल आया कि मेरे घर के अंदर तेल मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, औरत ने अपने कदमों को वापस पलटा लिया, दुकान की तरफ गई, दुकान से जाकर तेल खरीदा और तेल खरीद कर जैसे ही घर की तरफ पलटने लगी, अल्लाह अकबर, वक्त ने ऐसा मोड़ दिखाया, किस्मत यहाँ पर रूठ गई है, किस्मत ने साथ छोड़ दिया है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये बात अल्लाह को क्या मंजूर है, सुनो जरा, अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह की मर्जी क्या है। आज उस औरत की किस्मत तो रूठी है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को एक पैगाम देना है। इसका मकसद क्या है, आज उम्मत मोहम्मदिया को एक दर्स मिलना है, एक सबक मिलना है। अल्लाह अकबर। औरत के कुछ समझ में नहीं आया, चल रही है, अचानक चलते चलते ठोकर लगी, जमीन पर गिरी, तेल जमीन पर गिर गया। अब जाहिर सी बात है, अरब की जमीन हो, मौलाना इकबाल गवाह है, अरब की जमीन ऐसी जमीन है जहाँ रेत ही रेत है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जहाँ पत्थर ही पत्थर है। जब रेगिस्तानी इलाके में, जब रेतीले इलाके में कोई चीज मिसले पानी गिर जाए, चाहे वह दूध हो, पानी हो या तेल हो, वो फौरन खुश्क कर लिया जाता है। अल्लाह अकबर। ऐसे ही हुआ, जब औरत ने ठोकर खाई और ठोकर खाने के बाद जब वो गिरी, तेल जमीन पर गिरा, तारीख गवाह है कि फौरन तेल को जमीन ने जज्ब कर लिया, जमीन पी गई, जमीन खुश्क कर गई। अब वो औरत परेशान हो गई, रंजीदा हो गई, गमज़दा हो गई। अल्लाह करूं तो क्या करूं, किसके दर पर जाऊं, कैसे करूं, जो मैंने सुबह से अब तक मजदूरी की है वो मेरी तो सारी जमीन ने खत्म कर दी है, अब मैं कहाँ जाऊं। अल्लाह अल्लाह दुआएं कर रही है, फरियादें कर रही है, इल्तिजाएं करती है। इसी में देखती क्या है कि कोई नूरानी चेहरे वाला आ गया, सुभान अल्लाह, कोई सफेद लिबास पहने आ गया, सुभान अल्लाह, आकर के कहता है खातून परेशान मत हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी मदद के वास्ते भेजा है। अल्लाह अल्लाह। वो कहते हैं औरत परेशान मत हो, मदीना में जा, और जाने के बाद तो तेरे शहर के अंदर उमर का दरबार लगता है, जो अमीर मोमिनीन है, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, उनके दरबार में चली जा, अपना मुद्दा बयान कर। मैं यकीन से कहता हूँ तेरा मुद्दा वहाँ पूरा कर दिया जाएगा, तेरी तमन्ना पूरी कर दी जाएगी, तेरी मुराद पूरी कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर। औरत उठी और अपने आंसुओं को पूंछा, चल पड़ी उमर फारूक आजम के दरबार की तरफ। जब दरबार में आई, आकर कहती है अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ए उमर फारूक आज़म, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा सलाम हो। अल्लाह अकबर। सलाम कबूल कर लिया गया। अब सलाम कबूल करने के बाद उमर फारूक आज़म कहते हैं, ए खातून जरा बताओ क्यों आई हो, आने का मकसद क्या है। उमर, तुम तो मेरे हाल को जानते हो। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तू एक बेवा औरत है, फुला की बीवी है, तेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, तेरे पास छोटे छोटे 3 बच्चे मौजूद हैं। कहा उमर, मैं वही बदनसीब औरत हूँ जो आज आपके दरबार में आई हूँ। कहा क्यों आई है, मुद्दा बयान कर, क्या चाहती है। जो मांगेगी कोशिश करूंगा देने की, जो मांगेगी कोशिश करूंगा अता करने की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो औरत कहती है, ए उमर, आज मैं मेहनत करने के लिए गई थी, मजदूरी करने के लिए गई थी। जब मैंने मजदूरी की, मेहनत की, तो जब मुझे उजरत मिली, मैंने तेल खरीदा और वो तेल मेरा जमीन पर गिर गया है। एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर कोई मेरे दरवाजे पर या हजरत के दरवाजे पर या खजानची साहब के दरवाजे पर या आप में से किसी के दरवाजे पर कोई साइल आए, मतलब सवाली आए और आकर के ये कहे कि मेरे पास ये चीज मौजूद नहीं है या मेरे पास ये चीज मौजूद थी वो खत्म हो गई है, मुझे उसकी जरूरत है, तो आपके पास में आटा होगा और वो आटे का मुतालबा कर रहा है, तो आप कहेंगे कि जाओ हमारे घर से ले लो। चावल होगा, वो चावल का मुतालबा कर रहा है, आप कहेंगे कि मेरे घर से ले लो। तेल की जरूरत है, आप कहेंगे मेरे घर से ले लो। यही अंदाज उमर फारूक आज़म ने इख्तियार किया। आपने खादिम को बुलाया,
اور بلا میں بہت جلد اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ حضرت کی آمد ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ بہت جلد آپ کی نظروں کے سامنے میں بس کچھ جملہ بات ختم کروں. حضرات یہی انداز عمر فاروق اعظم نے اختیار فرمایا اور کہا یہ خادم کھڑا ہو جائے. خادم کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں اے عمر بتائیے کیا کیا جائے. اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں جاؤ ہمارے گھر میں جاؤ اور ہماری بیگم سے کہو ہماری بیوی سے کہو کہ اپنے کچن میں سے کچھ نکال کر کے تیل دے لے اور دے کر کے تیل دے کر کے اس عورت کو دے دیا جائے. اللہ اکبر. وہ عورت کہتی ہے اے عمر آپ کیا سمجھتے ہو کہ میں آپ کے دربار میں آپ کی محنت کا تیل لینے آئی ہوں؟ اگر مجھے کسی اور کی محنت سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا تو میں محنت نہیں کرتی, میں مزدوری نہیں کرتی. اور سچ کہوں تو اگر مجھے کسی کا تیل مانگ کر کے اپنے بچوں سے کچھ لقمے کھلوانے ہوتے, کچھ بچوں کے حلق سے لقمے اتارنے ہوتے تو میں آپ کے دربار میں نہیں آتی. عمر کہتے ہیں عورت بتا کہنا کیا چاہتی ہے. عمر میرا مدعا صرف یہ ہے اگر آپ کر سکیں تو میرا وہ تیل واپس کر دیں جو میری محنت سے کمایا ہوا. اللہ اکبر. عمر نے کہا پریشانی کوئی نہیں, کوئی ایشو نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چلو اور ہمیں وہاں لے کے چلو جہاں کیا تم نے ٹھوکر کھائی. کسی ایرے غیرے نتو خیرے کی ہمت ہے؟ کسی ایسے میں ایسے آدمی کی ہمت ہے جو اتنا بڑا چیلنج قبول کر لے؟ عمر نے کہا چلو وہاں لے کے چلو جہاں کے تم نے ٹھوکر کھائی ہے. اللہ اکبر. تاریخ شاہد ہے عمر فاروق اعظم نے تمام درباریوں کو حکم دے دیا کھڑے ہو جاؤ. ایک کاغذ قلم منگایا جائے. کاغذ قلم منگایا گیا اور چل پڑے. وہ عورت آگے آگے ہے, عمر پیچھے پیچھے ہے. آخرکار وہ عورت وہاں پہنچی جہاں کہ عورت نے ٹھوکر کھائی تھی. عمر فاروق اعظم ساتھ آپ بیٹھ گئے. تمام لوگوں کا جھرمٹ لگا ہوا ہے, تمام پبلک جمع ہے, وہ عورت بھی دیکھ رہی ہے. عمر فاروق اعظم نے کاغذ کو منگایا, قلم کو منگایا اور منگانے کے بعد کچھ لکھتے ہیں. لکھنے کے بعد اس جگہ سے تھوڑی سی مٹی کو ہٹاتے ہیں اور ہٹانے کے بعد دفن کر دیتے ہیں. ہزاروں نگاہیں گواہی دیتی ہیں زمین نے جیسے تیل واپس کیا. اللہ اکبر. تمام تاریخ گواہ ہیں آپ کے جو یہ پرچہ دفن کرنے کا انداز تھا. اس کے بعد جب زمین نے تیل واپس کیا ہزاروں نگاہیں گواہی دیتی ہیں ایسے زمین تیل واپس کر رہی ہے جیسے کیا اندر سے کوئی چشمہ ابل رہا ہو. اللہ اکبر. وہ عورت کھڑی کھڑی حیران ہے, پریشان ہے. آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ زمین نے جب سارا تیل واپس کر دیا عمر فاروق اعظم اب کہتے ہیں اے خاتون اپنا برتن لاؤ اور لانے کے بعد تیل کو بھر لو. عورت نے انکار کر دیا. عمر نہیں میں تیل کو برتن میں نہیں لوں گی. اللہ اکبر. آپ نے خادموں سے کہا کہ آپ بھر دو اور بھر کے اس کو دے دو. تمام لوگ کہنے لگے یا عمر ہم نہیں بھریں گے. کہا کیوں نہیں بھرو گے؟ عورت کہتی ہے تیل تو میں بھی بھر لوں گی, میں بھی لے جاؤں گی, اپنے برتن میں بھی کر لوں گی, مگر ایک شرط ہے. بولو کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے یہ سوال کا جواب دیا جائے کہ زمین نے تیل واپس کیا کیوں. سوال یہ نہیں ہے کہ تیل بھروں کہ نہیں بھروں. اب ہزاروں سوال عمر کے لیے. یا امیر المومنین تیل تو بھر لیا جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ زمین نے تیل واپس کیا کیوں؟ کیا اپنے پرچے کے اندر کوئی تعویذ لکھا تھا؟ کیا کوئی قرآن کی آیت لکھی تھی؟ کیا کوئی وظیفہ لکھا تھا؟ آپ نے آخر لکھا کیا تھا جو زمین نے تیل کو واپس کر دیا؟ زمین نے اپنے پیٹ کی غذا کو واپس کرنا تو گوارا کر دیا لیکن پرچے کی طاقت کو برداشت نہ کر سکی. اللہ اکبر. تو عمر فاروق اعظم سوال پر سوال, سوال پر سوال, سوال پر سوال سنتے ہیں. آپ جلال میں آتے ہیں اور جلال میں آنے کے بعد کہتے ہیں خبردار خاموش ہو جاؤ, اس سوال کو یہی بند کر دو. اللہ کی قسم اگر میں نے جواب دے دیا ہمارے
कलेजे मुंह को आ जाएंगे, तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अल्लाह अल्लाह, इसरार पर इसरार होने लगा। उमर फारूक आज़म इनकार पर इनकार करने लगे। लोग कहते हैं ए उमर आपको जवाब देना होगा, उमर मना करते हैं। लोग कहते हैं ए उमर आपको जवाब देना होगा। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आज़म ने उस औरत से कहा ए औरत मुझे मजबूर न कर, तेल भर ले, मैं जवाब नहीं दे सकता। औरत कहती है या अमीरुल मोमिनीन, कसम है उस रब्बुल इज्जत की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं अपने बच्चों को तड़प तड़प कर भूख और प्यास से सिसक कर मरता हुआ तो देख सकती हूँ, लेकिन जब तक आप मेरे सवाल का जवाब ना देंगे उस वक्त तक मैं अपने बच्चों के हलक से एक लुक़मा भी नहीं उतारूंगी। अल्लाह अल्लाह, तमाम लोग वहीं बैठ गए, वहीं पर बैठे हैं और उमर का दामन को थाम लिया है। उमर का दामन पकड़ने के बाद सवाल पर सवाल हो रहे हैं। ए उमर, आप ये सोचिए अगर इस औरत ने अपने वादे पर अमल कर लिया और इस औरत के बच्चे मर गए, इसका जवाब कौन देगा? इसके जिम्मेदार आप हो जाएंगे, लिहाजा आप कातिल हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। उमर फारूक आज़म की आंखें बरसने लगी। उमर फारूक आज़म रोने लगे और रोते हुए हिचकियां ले रहे हैं। हिचकियां ले लेकर आप बार बार हाथों को जोड़ करके अर्ज करते हैं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ करके कहता हूँ इस सवाल का जवाब मत मांगो। अगर मैंने जवाब दे दिया तो तुम्हारा खाना पीना मुहाल हो जाएगा, तुम्हारा जीना मुहाल हो जाएगा, तुम्हारे खाने पीने में ऐसे कम दाखिल हो जाएगा तो घर से खा ना सकोगे, पी ना सकोगे, तुम्हारे कलेजे मुंह को आ जाएंगे, तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। लोग कहते हैं उमर कुछ भी हो, हमारी जान भी जाएगी ना तो जाए, मगर हमें सवाल का जवाब चाहिए। अल्लाह अकबर। उमर फारूक आज़म कहते हैं लोगों चलो, जब तुम मजबूर करते हो तो मैं जवाब दे देता हूँ, लेकिन एक बात मेरी मान लो। कहा क्या मान है? बताइए आपकी क्या बात है? आपने कहा अपने सीनों पर हाथ रख लो कि मैं जवाब दूं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा सीना फट जाए, तुम्हारा दिल दहल जाए। अल्लाह अकबर। आपने सीने पर हाथ रखवाया और हाथ रखवाने के बाद आप अपने कपकपाते लड़खड़ाते हुए होठों से आप जवाब इरशाद फरमाने लगे। आप कहते हैं ऐ लोगों, मैंने इस पर्चे के अंदर कसम खुदा की कोई तावीज़ नहीं लिखा है, मैंने कोई नक्श नहीं लिखा है, मैंने कोई वजीफा नहीं लिखा है, पर क्या लिखा है? उमर कहते हैं कसम खुदा की मेरा रब गवाह है, मेरे महबूब गवाह है, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह भी जानता है, अल्लाह का रसूल भी जानता है। मैंने इस पर्चे पर सिर्फ इतना लिखा है ऐ ज़मीन, ऐ ज़मीन, कानों के पर्दों को खोल करके सुन ले। ये उमर लिखता है, कानों के पर्दों को ज़मीन खोल करके सुन ले। अगर तूने आज इस बेवा औरत के तेल को वापस न किया, आज तूने इस गरीब औरत के तेल को वापस न किया, आज तूने इस मजबूर औरत के तेल को वापस न किया, तो मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की, सुबह का सूरज निकलते ही जमीन में तेरे अंदर एक बेनमाजी इंसान को दफन कर दूंगा। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं लोगों जैसे ही मैंने ये लिख करके दफन किया, जमीन ने तेल वापस कर दिया। और जमीन का तेल वापस करना ये इस बात की दलील है, जिस जमीन की तुम इज्जत नहीं करते, जिस पर तुम बेदर्दी के साथ बेरहमी के साथ हल चला करके सब्जियां उगाते हो, खेती बाड़ी करते हो, जिस जमीन की थोड़ी सी मिट्टी तुम्हारे बदन पर लग जाए तुम फौरन नहा लेते हो, तुम्हारे बदन पर अगर कुछ खाक लग जाए उसको झाड़ देते हो, जिस जमीन को तुम अपने पांव तले रोंदते हो, जरा तुमने सोचा है कि जमीन तुमसे कितनी नफरत करती है। ऐ लोगों याद रखो, इस जमीन ने अपने अंदर पिया हुआ तेल वापस करना तो गवारा कर लिया, लेकिन इसके अंदर किसी बेनमाजी को दफन किया जाए ये जमीन ने गवारा नहीं किया। लोग जब ये मिट्टी ये जमीन इतनी नफरत बेनमाजी से करती है, तो जिस नबी के सत्ते में जमीन को बनाया गया, जिस नबी के सत्ते में आसमान को बनाया गया, वो नबी कितनी नफरत करता होगा। जिस नबी का फरमान है कुर्रतु ऐनी
الصلاۃ، اس نبی کا فرمان ہے الصلاۃ معراج المومنین، اس نبی کا فرمان ہے الصلاۃ مفتاح الجنہ۔ وہ نبی کتنی نفرت کرتا ہوگا، اور جب نبی کو اتنی تکلیف ہوتی ہوگی تو جس اللہ نے زمین کو بنایا ہے وہ رب نمازی سے کس قدر ناراض ہوتا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر روز ایک نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ZNet اسلامک کرنسی کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔